بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم۔ طاسین میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ اور ان کے پاس خدائے رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ سو بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے، پس ان قریب انہیں اس امر کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس میں کتنی ہی نفیس چیزیں اگائی ہیں۔ ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين۔ بے شک اس میں ضرور قدرت الہیہ کی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی تو غالب مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون أَلَا يَتَّقُونَ۔ یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون۔ اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اور ان کا میرے اوپر قبطی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ ارشاد ہوا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو،
ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ أن أرسل معنا بني إسرائيل ہمارا مدعا یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين اور پھر تم نے اپنا وہ کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا، یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا، اور تم ناشکر گزاروں میں سے ہو، ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھونسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين پھر میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوف زدہ ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین فرعون نے کہا سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتك بشيء مبين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا تم اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ بڑا دانا جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے، پس تم اب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين وہ بولے کہ تو اسے اور اس کے بھائی ہارون کے حکم سزا سنانے کو مؤخر کر دے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو بلانے کے لیے ہرکارے بھیج دے۔ يأتوك بكل سحار عليم وہ تیرے پاس ہر بڑے ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم پس سارے جادوگر مقررہ دن کے معینہ وقت پر جمع کر لیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اور فرعون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين تاکہ ہم جادوگروں کے دین کی پیروی کر سکیں اگر وہ موسیٰ اور ہارون پر غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلے میں غالب ہو جائیں؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا، ہاں بے شک تم اسی وقت اجرت والوں کی بجائے میری قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور قربت کا درجہ اجرت سے کہیں بلند ہے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھیر رکھی تھیں۔ فألقي السحرة ساجدين پس سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين وہ کہنے لگے، ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ رب موسى وهارون
جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لو گے، میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، اس وجہ سے کہ اب ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ اور کہا بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ بس ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ اور خزانوں اور نفیس قیام گاہوں سے بھی نکال دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب ہم ضرور پکڑے گئے۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو،
پس دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ أو ينفعونكم أو يضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ بولے یہ تو معلوم نہیں لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، تم اور تمہارے اگلے آباؤ اجداد، الغرض کسی نے بھی سوچا؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے۔ الذي خلقني فهو يهدين، وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقين، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين، اور وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔
واجعل لي لسان صدق في الآخرين اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزني يوم يبعثون اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، إلا من أتى الله بقلب سليم مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ وأزلفت الجنة للمتقين اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وبرزت الجحيم للغاوين اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے تھے؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے اور گمراہ لوگ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہوں گی۔ قالوا وهم فيها يختصمون وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے، تالله إن كنا لفي ضلال مبين اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، إذ نسويكم برب العالمين جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما أضلنا إلا المجرمون اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ فما لنا من شافعين سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے ولا صديق حميم اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون
جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے علم کو ان کے پیشہ ورانہ کاموں سے کیا سروکار، ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے کہ حقیقی عزت و ذلت کیا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنين، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذير مبين، میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، وہ بولے اے نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے گا۔ قال رب ان قومي كذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی۔ ثم أورقنا بعد الباقين، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت عاد المرسلين، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا الله وأطيعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا،
میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اور باغات اور چشموں سے بھی۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ إن هذا إلا خلق الأولين یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ وما نحن بمعذبين اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا الله وأطيعون پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ في جنات وعيون یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں۔
وزروع ونخل طلعها هضيم اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ فاتقوا الله وأطيعون پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطيعوا أمر المسرفين اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، پس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا، ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، سو اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين سو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا الله وأطيعون پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين وہ بولے اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین بس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی الا عجوزا فی الغابرین سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ كذب اصحاب الایکة المرسلین باشندگان ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولین اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ قالوا انما انت من المسحرین وہ کہنے لگے اے شعیب تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ فأسقط علينا كسفا من السماء
إن كنت من الصادقين بس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ قال ربي أعلم بما تعملون شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ نزل به الروح الامین اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے۔ على قلبك لتكون من المنذرین آپ کے قلب انور پر تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون
تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ ذكرى وما كنا ظالمين، اور یہ بھی نصیحت کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما تنزلت به الشياطين، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انهم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، پس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وأنذر عشيرتك الأقربين، اور اے حبیب مکرم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اور آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو۔ وتوكل على العزيز الرحيم، اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے، الذي يراك حين تقوم، جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں، وتقلبك في الساجدين، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ إنه هو السميع العليم، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل على كل أفاك أثيم، وہ ہر جھوٹے بہتان تراس گناہگار پر اترا کرتے ہیں۔ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، انہیں حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی بلکہ فقط لفظی و فکری جولانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔
سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح خواں بن گئے، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بزبان شیر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا، بلکہ ان کا جوش بڑھایا، تو یہ شاعری مذموم نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔